اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کہہ رہے ہیں کہ بہرحال تقیہ شیعوں کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جیسے جو ہے وہ لوگوں نے مثلا اس کو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مثلا کوئی خفیہ مثلا کوئی طریقہ ہے کہ جو دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں یعنی افواہیں اور اتہامات اور غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تقیہ کر کے یہ لوگ مثلا جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچائیں گے. دین کو کیا نقصان پہنچائیں؟ اب دین کو تو یعنی دین ہی تو کہہ رہا ہے تقیہ ضروری ہے، تو دین کو نقصان کیا مطلب؟ بلکہ انسان تقیہ کر کے اپنی جان اور مال کو بچاتا ہے اور حدود میں اس کے احکام کے ساتھ. جناب مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، میوٹ کیا ہوا ہے شاید. تو جس طریقے سے تقیہ کو بدنام کیا گیا ہے اور جو اس کے خلاف یعنی پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس اچھے ایک مقدس اور ایک بہترین اسلامی حکم کو کہ جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے آپ نے جو ہے وہ کتاب کے شروع میں پڑھا، کیا فرماتے ہیں؟ تقیہ تو دینی دین و آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے. تقیہ من لا تقید لہ لا دین لہ، جو تقیہ کا قائل نہیں ہے وہ دین کا بھی قائل نہیں ہے. جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. تو یعنی ایک عظیم شے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اعدائے اسلام کی طرف سے، چاہے وہ اعدائے اسلام کے اندر ہوں، ظاہراً کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں، کہتے ہوں کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، یا خارج اسلام ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں نے تقیہ کو بدنام کرنے کی اور جو لوگ تقیہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ اسلام کو جو خراب اور تخریب کی ہے اسلام میں وہ منافقین نے کی ہے. منافقین سے اسلام کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے کہ جو زبان پہ لا الہ الا اللہ کرتے رہے اور دل میں اسلام کی مخالفت اور نبی اسلام کی مخالفت یا اہل بیت رسالت کی مخالفت کرتے رہے. تو تخریب دین میں یا دین کا جو برباد کرنے کی کوشش کی ہے وہ منافقوں نے کی ہے، نہ کہ تقیہ کرنے والوں نے. تقیہ کرنے والا تو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے اور غیر جو دل میں ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، دل میں اس کے ایمان ہوتا ہے، جبکہ منافق ایمان ظاہر کرتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے. منافق دل میں کفر رکھتا ہے اور زبان پر ایمان رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم سے بارہا یہ بات ثابت ہے اور موجود ہے. قرآن کریم میں کتنے مقامات پر قرآن کریم نے جو ہے منافقین کو جو ہے وہ ان کی حقیقت کو کھولا ہے اور ان کو بارے میں جو ہے بتایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے میرے حبیب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انك لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. والله يعلم انك لرسوله، اور میرے حبیب اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں. صحیح. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور. اس سے دین برباد ہوتا ہے، اس سے دین کو نقصان پہنچایا اور پہنچایا جا سکتا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے. نہ کہ انسان اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، اپنے اللہ پر ایمان کو چھپا رہا ہے، نبی پر ایمان کو کسی مصلحت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، جان کی حفاظت یا مال کی حفاظت کے لیے اگر انسان اپنے ایمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کر رہا ہے تو اس سے دین برباد نہیں ہوتا، دین برباد ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے اور پہنچا ہے اس سے کہ جو یہ کہے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں اس کے کچھ اور چل رہا ہو، دل میں وہ کبھی نبی کو کہتا ہو کہ ان پڑھ تھے، کبھی نبی کے بارے میں کہتا ہو کہ مجنون تھے، کبھی نبی کے بارے میں کہتا ہو کہ نبی مثلا جو ہے یہ کرتے تھے، کبھی یعنی اہانت نبی کرتا ہو، کبھی نبی پہ تہمات لگاتا ہو، یعنی اس سے نقصان دین کو پہنچا ہے اور پہنچتا ہے اور پہنچ رہا ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو چھپا کر اور اپنے جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کر کے کہ جو اس کے دل میں نہیں ہے، یعنی ایمان دل میں ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، تو اس سے دین خراب نہیں ہوتا۔ دین تو خراب جب ہوگا جب لوگ اسلام کا لباس پہن لیں گے اور اندر سے وہ حقیقت میں غیر مومن و غیر مسلم ہوں، جب اس سے دین کو نقصان پہنچے گا۔ کہہ رہے ہیں کما یرید ان یصبرها بعض اعدائهم غیر المتبرعین فی ادراج الامور علی وجہها، یعنی جیسے کہ بعض اعدائے اسلام یا اعدائے مذہب اہل بیت علیہ السلام نے اس کام کو تصور کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کیا جائے اور اس کی حقیقت کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، کبھی تقیہ کا ہجوم تو کبھی جو ہے وہ کہ آپ جو ہے وہ توسل کا ہجوم تو کبھی یہ اور کبھی وہ، جبکہ سب چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ امت مسلمہ کے لوگ اور امت مسلمہ ان سب چیزوں کو انجام دیتی تھی، صحیح، اور دیتی ہے آج بھی، لیکن صرف جو ہے وہ مذہب اہل بیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے۔ وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ وَهُمُ الرَّأْيُ الصَّحِيحُ عِندَنَا، اور وہ لوگ یعنی یا تو صحیح رائے کو، جو ہماری صحیح رائے ہے یا ہماری جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے اس بارے میں، صحیح ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یعنی بجائے وہ ہماری حقیقت کو سمجھنے کے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور غلط جو ہے وہ بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود معلوم کریں، حقیقت کو سمجھیں۔ کما انہ لیس معناها انہا تجعل الدین واحکام مفسدا من الاسرار، جیسے کہ اس کے معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرقہ مذہب یعنی قرار دیتا ہے دین کو اور احکام کو صرف اسرار میں سے نہیں، بلکہ لا یجوز، اور ان کے آسن جائز نہ ہو، ان یزا لمن لا یدین بہی، کیفا وکتب الامامیہ ومؤلفات فیما یخص الفقہ والاحکام، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے دین کو، ایمان کو ہر وقت چھپاتے ہیں، اپنے معتقدات کو ہر جگہ چھپاتے ہیں، یا اپنے احکام کو اور اپنے عقائد کو بیان نہیں کرتے۔ کتنی کتابیں علماء امامیہ کی لکھی ہوئی ہیں عقائد کے بارے میں کہ ہمارا کیا نظریہ ہے، یا کتنے علماء نے فقہ میں کتابیں لکھی ہیں، احکام میں کتاب، تو کہاں چھپاتے ہیں اپنی بات کو یا اپنے نظریے کو؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی ہمارا مذہب یا ہمارا دین باطنی نہیں ہے، بلکہ ہم تو علی اعلان کھلے میدان میں عمل کرتے ہیں، عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں جان کا خطرہ انسان پر آ جائے شخصی طور پر یا مال کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو انسان اپنا ایمان چھپا کے تقیہ کر سکتا ہے، ظاہر کچھ اور کر سکتا ہے، دل میں کچھ اور ہے اس کے، یعنی دل میں ایمان ہے اور ظاہر غیر ایمان کو، اپنے غیر معتقد کو، غیر عقیدے کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین مخفی ہے یا مثلا باطنی ہے یا ہمارا مطلب ہم نہیں، بلکہ ہماری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کتب بازار میں موجود ہیں، جہاں کتابیں ملتی ہیں ہماری کتابیں ملتی ہیں، ہمارے اعتقادات نیٹ پہ موجود ہیں۔ آج کل تو کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے کہ شیعوں کا عقیدہ کیا موجود ہے، عقیدے کی کتابیں پڑھی آپ، جو کتابیں شیعوں کے عقیدے میں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھیے، سب موجود ہے، یہ بھی نہ دیکھیے کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کتابوں میں کیا لکھا ہے عقیدے کی، تاریخ میں کیا لکھا ہے کس کی، تو تاریخ میں تو سب کی یاد کہیں نہ کہیں کچھ مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے، روایات میں بہت ساری، سب کے یہاں ساری روایتیں معتبر نہیں ہیں، تو روایات اور تاریخ چھوڑیے، آپ کتب عقائد میں دیکھیے کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، پورا آپ کو ملے گا، معلوم ہوگا کہ شیعہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی چھپانے والی بات اس میں نہیں ہے۔ ہم تقیہ بھی کرتے ہیں، تقیہ کہاں چھپاتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں تقیہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ اعلان کہہ رہے ہیں تقیہ کرتے ہیں، شیعوں کے یہاں تقیہ جائز ہے، جائز نہیں، بعض اوقات میں واجب بھی ہے اور بعض اوقات پہ حرام بھی ہے، جو کسی بھی ایک چیز کا حکم ہو سکتا ہے وہ یعنی تقیہ کا ہے، یعنی بعض مقامات پر جائز ہے،
تو بعض پہ واجب ہے تو بعض مقامات پہ حرام بھی ہے، نہیں آپ کر سکتے تقیہ وہاں پر. تو ہمارے اعتقادات معتقدات موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، کتب عقائدیہ میں موجود ہیں، اور ہمارے احکام موجود ہیں. جو احکام کی کتابیں ہیں اس میں احکام موجود ہیں. یعنی سنے سنائی پر عمل کرنا یا کسی پہ اعتقاد کر لینا ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ فلاں ایسا کرتے ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ چلو نہیں پہنچ سکتا انسان، لیکن آج تو وسائل بہت سارے موجود ہیں. کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کتابیں موجود ہیں، کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں کیفا وکتب الامامیہ مؤلف کیسے امامیہ کی یا امامیہ نے کیسے لکھا ہے اور کیسے کتب موجود ہیں، ان کے مؤلفات موجود ہیں. فیما یخص الفقہ، جو فقہ سے خاص ہیں یا احکام سے خاص ہیں، مباحث الکلام اور مباحث کلامیہ سے یعنی عقائد سے موجود ہیں. ہر چیز پہ کتابیں موجود ہیں، بہت ساری موجود ہیں، ایک نہیں کہ ایک ہی موجود ہیں، ایک نہیں کہ ایک ہی موجود ہیں. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو تحقیق کرنا چاہتا ہے تحقیق کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور کسی کو جو ہے گمراہی میں رہنا ہے یا پروپیگنڈے کے دین پر ہی زندگی گزارنا ہے، دوسروں پر اتہامات لگا کے ہی اپنے آپ کو اپنا دین سمجھنا ہے، تو ایک مسئلہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، ہر انسان آزاد ہے اپنے دین پر رہے، عمل کرے، کسی کو کیا پریشانی ہے. لیکن کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو تحقیق کرنے میں آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. والمعتقدات، کلام اور معتقدات کی کتابیں موجود ہیں. جی قد ملت الخافقین وتجاوزت، یعنی اس طرح کی بہت ساری مملو ہیں، کتابیں موجود ہیں بہت ساری. وتجاوزت الحد الذي ينتظر من اي امه تدين بدينها، اور وہ حد پار کر چکی ہیں مذہب اہل بیت کی کتابیں کہ جس حد کے بارے میں دیکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ بھائی کسی بھی دین کے جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں اس میں کتابیں اتنی ہونی چاہیے مان لیجیے. تو ایسا ہماری کتابیں بہت ساری مقدار میں موجود ہیں، بہت ساری مقدار میں. یعنی جس طرح دوسرے مذاہب کی کتابیں موجود ہیں اسی طرح ہماری کتابیں موجود ہیں. تو پھر آخر ہمارے بارے میں کیوں مثلا پروپیگنڈا یا مثلا جو ہے وہ یا اس مذہب کے بارے میں کیوں لوگ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں یا پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ یہ ہے تو فلاں کا نظریہ یہ ہے، احکام یہ ہے، نظریہ نہیں. جیسے آپ کی کتابیں موجود ہیں ایسی ہماری کتابیں موجود ہیں، جیسے آپ کے عقیدے میں کتابیں موجود ہیں تو ہماری بھی موجود ہیں، آپ کے احکام میں موجود ہیں تو ہماری بھی موجود ہیں، آپ کی فقہ ہے تو ہماری بھی فقہ ہے. آپ آئیے مطالعہ کیجئے، سنے پہ عمل کیجئے، بلکہ اسے پڑھیے، تحقیق کیجئے. صحیح ہے. تو خلاصۃ البحث یہی ہے کہ تقیہ کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر انسان یا ہر وقت ہر مقام پر اپنے عقیدے کو چھپا رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یا اس سے کوئی مذہب کے باطنی ہونے پر دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں مذہب باطنی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کسی انسان کی جان یا مال کا خطرہ ہے تو وقتی طور سے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو چھپا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے یا مال کو محفوظ کر سکتا ہے. لیکن اسی طریقے سے بعض مقامات پر تقیہ حرام بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ جائز یا واجب ہی ہے. جہاں تقیہ کا مقام نہیں ہے وہاں حرام بھی ہے. صحیح ہے. جہاں مقام ہے وہاں صرف جو ہے وہ آپ تقیہ کر کے اپنی جان کو اپنے مال کو بچائیے. اور کوئی اسی وجہ سے یہ کہے کہ یہ باطنی لوگ ہیں یا مثلا یہ اپنے معتقدات کو ظاہر نہیں کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کی کتابیں موجود ہیں ایسی ہماری کتابیں موجود ہیں. آپ جو ہے وہ کہیں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عقائد میں ہماری کتابیں ہیں تو فقہ میں ہماری کتابیں، وعلیکم السلام، فقہ میں ہماری کتابیں ہیں تو احکام میں ہماری کتابیں ہیں. آپ کا بھی تو یہی ہے، آپ کی بھی کتابیں ہیں، ہماری بھی کتابیں ہیں. آپ کی بھی عقیدے کتابیں، ہماری بھی عقیدے والی کتابیں ہیں. آپ کی بھی جو ہے وہ احکام میں کتابیں ہیں، ہماری بھی احکام میں کتابیں ہیں. آپ کی بھی فقہ میں کتابیں ہیں اور ہماری بھی احکام میں کتابیں ہیں. لہٰذا اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بشکل عام اسلام کمزور ہوتا ہے. یعنی اگر لوگ امت تفرقوں میں اسی طرح بٹھے یا ایک دوسرے کے خلاف مثلا
لڑائی کرے گی، ظاہر سی بات ہے اسلام کمزور ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے. بلکہ اگر کوئی بات آپ کو کسی مذہب کی، کسی فرقے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یا تو آپ اس کے مراکز میں جائیے اس مذہب کے، یا اس کی کتابیں دیکھیے، یا آپ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کیجیے، تاکہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے جو حل ہوتے ہیں وہ اچھی طرح ہو سکتے ہیں. اور رہا اختلاف مسائل کا مسئلہ تو پوری امت مسلمہ میں اختلاف مسائل ہیں. اگر برادران اہل سنت کی بات کریں تو ان کے یہاں 4 مجتہد ہیں، 4 امام ہیں، تو وہ اپنے 4 امام کی تقلید کرتے ہیں. تو 4 اماموں کا اگر مسئلہ ایک ہی ہے ہر چیز میں، فتویٰ ایک ہی ہے، تو پھر الگ الگ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہے، اور ہے موجود ہے، یعنی وہ سب موجود ہے، اختلافات رائے میں موجود ہے. یا اسی طریقے سے اہل حدیث ہیں، وہ مثلا فقہاء مجتہدین کو مانتے ہی نہیں ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بس قرآن و حدیث کافی ہے، ہم تو اس پر عمل کر لیں گے. تو اس کا مطلب اختلاف تو ایک، یعنی جو اپنے آپ کو ایک مذہب کہہ رہا ہے اس میں بھی اختلاف ہے. تو اگر دوسرا مذہب اسلام کا ہے اور اس سے کسی بات میں کسی کو اختلاف ہے تو اس میں یعنی مخالفت صرف کرنے سے یا عداوت رکھنے سے یا دل میں سوچ کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے جو آپ کو اس میں کمی یا نقص نظر آتا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مذہب کے مرکز میں جائیے، اس کے مدارس میں جائیے، اس مذہب کے علماء سے ملیے، اس مذہب کی کتابیں پڑھیے، عقیدے کی، احکام کی، فقہ کی، جو بھی آپ کو اس میں اشکال ہے وہ دور ہو سکتا ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ معتقدات کی بنا پر اپنا یعنی اسلام کو یا پورے دین کو ہمارے وجہ سے نقصان پہنچے، بلکہ بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرو، تحقیق کریں. صحیح ہے تو سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہیں تو اپنا اختیار. لکم دینکم ولی دین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. باقی غداً سہجی انشاءاللہ.